سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ رانچی کا ہندوتوا بھیرو سنگھ کون ہے، کس طرح نفرت پھیلاتا ہے، جس پر بہت الزامات لگ رہے ہیں، میں وہ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، کس طرح سے اس وقت ملیشیا میں نوجوانوں نے پہلے نوپور کا سپورٹ کیا، پھر اس کے بعد ہی ان کو عقل آ گئی، وہ دونوں ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بہت سارے الگ الگ طرح سے اس وقت خبریں آ رہی ہیں، کہیں روسی صدر کو کھڑے ہونے میں تکلیف ہے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ کارروائی کو روکے۔ موموز کھانے سے کس طرح ایک شخص کی موت ہوئی۔ جرمن کیتھولک پادریوں نے ہزاروں بچوں کا جنسی استحصال کرنے کی ایک ہنگامہ خیز رپورٹ سامنے آئی ہے۔ تو یو اے ای متحدہ عرب امارات اب بھارت سے 4 مہینے تک گیہوں نہیں خریدے گا۔ نوپور کی حمایت میں کل بجرنگ دل کے ملگیر مظاہرے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اس وقت اتر پردیش میں احتجاجیوں سے گاڑیوں کا نقصان وصولنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تمل ناڈو میں کس طرح سے انٹر کاسٹ کپلز میں سے دونوں کو مار دیا گیا، ایک دعوت دے کر کے خود لڑکی کے گھر والوں کی جانب سے۔ اور ایک اور دلت سنگھرش سمیتی کے لیڈر کا قتل کر دیا گیا ہے کرناٹک میں۔ اور بھی بہت ساری الگ الگ خبریں ہیں ناظرین گرامی، یہ سب تفصیلات سے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اور نیچے تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے بھیرو سنگھ، اس کا بہت زیادہ نام آیا بحال ہی میں۔ رانچی میں جو فسادات بھڑکائے گئے، یا یوں کہیں کہ منظم طریقے سے مسلمانوں کا جو احتجاج ہوا تھا اس میں گھسا گیا، بلکہ مدثر جس کا انتقال ہوا فائرنگ کی وجہ سے، وہ کسی پولیس کی گولی سے نہیں بلکہ اسی بھیرو سنگھ کے اٹیک کرنے سے، اس لیے کہ مندر پر چڑھ کر کے لوگوں کو پتھراؤ کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خود یہاں کے مقامی ہندو بھائیوں نے الگ الگ طرح سے بھیرو سنگھ کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں، ان ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ چونکہ وہ دوسرے چینل کے ہیں، اس کو آواز کے ساتھ ہم سنا نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھیرو سنگھ پر اس وقت پورے رانچی میں جو حالات بنے، اپنے پورے ہندوتوا دہشت گردوں کو لے کر کے مختلف گھروں کی چھتوں پر چڑھ گیا تھا، پتھراؤ کر رہا تھا، فائرنگ کر رہا تھا احتجاجیوں پر۔ الزامات خود ہندو بھائیوں نے، جو انصاف پسند شہری ہیں، انہوں نے اس بات کو، جو چشمدید گواہ ہیں، انہوں نے مانا۔ یہ وہی بھیرو سنگھ ہے جو اس وقت آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ رانچی کے اپر بازاری ایرے میں کس طرح سے وہ ہندوؤں کو ورغلا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو نہ کام پہ رکھے، نہ ان کے ساتھ تجارت کرے، اور کس طرح سے وہ اس وقت بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ابھی تک نہ گرفتار ہوا ہے، جبکہ احتجاجیوں پر پرسکون انداز میں جو مسلمان احتجاج کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی نوپور شرما کے خلاف، ان احتجاجیوں پر گولی باری کرنے کا بھیرو سنگھ پر اس وقت الزام ہے، اور یہ ہندوتوا گروپ کا۔ آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ کریں گے کام؟ جے شری رام! ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اب 2 ویڈیو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ پہلے نوپور شرما کی حمایت میں ملیشیا میں جا کر کے ایک مندر کے سامنے ان لوگوں نے مل کر کے پوری طرح سے نوپور کی حمایت کرنے کی کوشش کی تھی، جو گستاخ رسول ہے، ملعون و مردود ہے۔ لیکن اس کے کچھ ہی سیکنڈ بعد کس طرح ان کی عقل ٹھکانے آ گئی، اور جن لوگوں نے اس ویڈیو کو بنایا تھا وہ کس طرح معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کس طرح سے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں دونوں ویڈیو کو سناؤں گا آپ کو،
یہ ہوتا ہے ان لوگوں کی حالت۔ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے ہی پتہ چلا کہ جو ہے ملیشیا میں اب ان کی حالت جو ہے دیگرگوں ہونے والی ہے، حالت خراب ہونے والی ہے، تو پھر کچھ ہی دیر بعد جو ہے ویڈیو بنا کر کے معافی مانگنا شروع کر دیا مسلمانوں سے اور ان لوگوں سے جو مذہب کا جو ہے مذہبی طور پر جو ہے جن کو تکلیف پہنچی ہے۔ دونوں ویڈیو کو دیکھیں اور آپ اندازہ لگائیں۔ नीतू शर्मा जी, आप संघर्ष जारी रखे, संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ खड़े है। आप कति के जो वचन लिए है उसके साथ आप अटिक रहिए, पूरा हिंदू समाज आपके साथ में खड़ा है। आप संघर्ष करें, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। आपकी वचन अमूल्य है, आपकी वचन पर अटिक रहिए, हिंदू समाज आपके साथ है, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और प्यारे भाई और टिकटॉक फैमिली नमस्कार। और मैं एक बातुकेत में जाके वहाँ पर वीडियो पोस्ट किया था, जो नपुन शर्मा ने बनाया था, उसका सपोर्ट में हम वीडियो बना दिया था और वो मेरे से गलती हो गया और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ पूरा टिकटॉक फैमिली की जो मेरा वजह से दुख लगा है। और वो किसी भी सब धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हमारा धर्म है, सबको धर्म है, हमको उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम सपोर्ट कर दिया, उसका बहुत बड़ा गलती किया और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ संपूर्ण टिकटॉक फैमिली से। और जो भी मेरे से गलती हो माफ़ कर देना। जितना भी भाई मेरा वीडियो बनाया है सब डिलीट कर देगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आइंदा मेरे से ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं होगा भाई, एक बार मेरे को माफ़ कर दो, सभी भाई मेरे को माफ़ कर देना। नाज़रीन, इधर खबर आ रही है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो आलमी सतह की तंजीम है, उसने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काबिल एतराज़ रिमास के बाद एहतिजाज करने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़ालिमाना कार्रवाई फ़ौरी तौर पर बंद कर देनी चाहिए। बीजेपी की साबिक़ कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा जो गुस्ताख है, और दहली बीजेपी के तर्जुमान नवीन ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा रिमास दिए थे, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में एहतिजाज हो रहा है और अभी भी जो इस सिलसिले में तबसरे चल रहे हैं। इन तबसरों के ख़िलाफ़ मुजाहिरों में गुज़िश्ता हफ्ते में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए। इसके साथ ही मुख्तलिफ़ रियासतों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मुसलमान एहतिजाजियों को हिरासत में न सिर्फ लिया है, बल्कि उनके घरों को मिसमार करने की और मुनहदिम करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते इसका असर इस वक्त जो कौमी सतह पर नज़र आ रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इस वक्त बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले इन जुल्म सितम के ख़िलाफ़ एतराज़ जताया जा रहा है। इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस वक्त इस मामले में बयान जारी किया है, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनके इस बयान में कहा गया है कि जो मुसलमान अपने ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक के ख़िलाफ़ बोलने की जुर्अत कर रहे हैं, उन्हें मुंतखब करके उनके ख़िलाफ़ ज़ालिमाना कार्रवाई की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने यह भी कहा है कि मुजाहरे में शामिल अफराद के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, जिसे दिल कर रहा है उसे हिरासत में लिया जा रहा है। अपने लिए आवाज़ बुलंद करने वाले मुजाहिरीन का इस तरह सलूक करना बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के कानून के तहत हिंदुस्तान के वादों की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है, लिहाजा जो है इस पर रोक लगनी चाहिए। वैकैफ नाज़रीन गिरामी, इन तमाम चीज़ों में इस वक्त आईन हुकूक़ को याद दिलाने की कोशिश की गई है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की विंग की जानिब से। अब देखना है कि इसका असर क्या होता है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि जर्मन कैथोलिक पादरियों ने हज़ारों बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया। ये रिपोर्ट सामने आई है और इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आने के बावजूद इन ईसाई पादरियों के ख़िलाफ़ इस वक्त ना इंटरनेशनल मीडिया में किसी तरह के तबसरे हैं और ना इस पर किसी तरह के खुसूसी डिबेट्स हो रहे हैं। यही हालत अगर किसी मुसलमानों के साथ होती तो आप क्या कुछ होता, आप अंदाज़ा लगाएं। जी हाँ, मॉनिस्टर यूनिवर्सिटी की एक तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जर्मनी में कैथोलिक चर्च के अंदर पादरियों के हाथों बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाने में नाकामी के हवाले से सामने आने वाली मुतअद्दिद रिपोर्टों की ताज़ा तरीन कड़ी है। रिपोर्ट ये पीर के रोज़ जारी की गई थी। मुहक्किकीन का ख्याल है कि जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होने वालों की असल तादाद 10 गुना ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बेशतर मामला सामने आ ही नहीं पाते, यानी कि कोई रिपोर्ट नहीं करता, इसको छुपा दिया जाता है। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मॉनिस्टर यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने 2 साल की तफ्तीश के बाद रिपोर्ट तैयार की है। मुहक्किकीन की ये टीम मॉनिस्टर के कैथोलिक बिशप या अस्क़फ़ के इमा पर कायम की गई। टीम ने चर्च में सन 1945 से 2020 ईस्वी के दरमियान पेश आने वाले जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात का जायज़ा लिया है।
تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً 75 برس کی مدت کے دوران پادریوں کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہونے والے کم از کم 610 متاثرین نے باضابطہ شکایتیں درج کروائیں۔ محققین کا تام کہنا تھا کہ جنسی استحصال کی شکایت درج کرانے کی راہ میں حائل سخت رکاوٹوں اور بدنامی کے خوف کی وجہ سے متاثرین کی اصل تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ محققین کے مطابق جنسی استحصال کا شکار ہونے والے بیشتر افراد کی عمریں 10 سے 14 برس کے درمیان تھی اور صرف مانچسٹر کے کیتھولک بشپ کے عملداری والے ضلع میں ہی ایک اندازے کے مطابق کم از کم 5000 سے 6000 افراد کو جنسی استحصال کا شکار بنایا گیا ہے۔ یونیورسٹی کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق متاثرین میں 3/4 لڑکے اور 1/4 لڑکیاں تھیں۔ متاثرین پادریوں کی معاون لڑکیاں لڑکیوں یا دیگر گروپوں کے ذریعے چرچ کے قریب آئے پادریوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ ان کا استحصال کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ چرچ اتھارٹی پچھلے 75 برس سے جنسی استحصال کے واقعات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی رہی۔ مانچسٹر کے بشپ یا اسقف کے عملداری والے اس علاقے کے لگ بھگ 196 پادری اس کام میں 1945 سے اب تک ملوث پائے گئے ہیں۔ محققین کے مطابق بیشتر ملزم پادریوں کی مذہبی خدمات سے معزول نہیں کیا گیا بلکہ صرف دوسرے چرچ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جرمن بشپس کانفرنس کی طرف سے سن 2018 میں کرائی گئی ایک تحقیقات کے مطابق جرمنی میں 1946 عیسوی سے 2014 کے درمیان 1600 سے زائد پادریوں نے 3600 سے زائد کم عمر افراد کا جنسی استحصال کیا تھا۔ جنسی استحصال کے واقعات کی وجہ سے حالیہ برسوں میں کیتھولک چرچ کے خلاف ناراضگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ پادریوں کا اور چرچ میں ہونے والے یہ اندرونی سطح کی اس استحصال کی بات ہے جس کو بڑے پیمانے میں پیش کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس مذہب سے اور جس پادریوں کے حساب سے اور کیتھولک سے تعلق رکھنے والوں کی وجہ سے یہ خبر پوری طرح سے دبا دی جا رہی ہے، بجز کچھ اخبارات کے کسی نے بھی اس خبر کو شائع کرنے کی ہمت نہیں جٹائی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر وہ شائع نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے ہی مذہب کی بدنامی کی وجہ سے۔ ناظرین، ادھر UAE 4 مہینوں تک بھارت سے گیہوں نہیں خریدے گا۔ جی ہاں، متحدہ عرب امارات نے ہندوستان میں پیدا ہونے والے گندم اور گندم کے آٹے کی برآمد اور دوبارہ برآمد میں 4 ماہ کی معطلی کا حکم دیا ہے۔ یہ اطلاع بدھ کو سرکاری خبر رساں ایجنسی WAA سے موصول ہوئی ہے۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق خلیجی ملک کی وزارت اقتصادیات نے اس فیصلے کی وجہ عالمی تجارتی بہاؤ میں رکاوٹ بتائی ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہندوستان نے گھریلو استعمال کے لیے متحدہ عرب امارات کو گندم کی برآمد کی منظوری دی تھی۔ ایک بیان میں بھی کہا گیا کہ جو کمپنیاں 13 مئی سے پہلے متحدہ عرب امارات میں لائی گئی ہندوستانی گندم کو ایکسپورٹ یا دوبارہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہیں، انہیں وزارت اقتصادیات سے درخواست کرنی ہوگی۔ ہندوستان دنیا میں اناج پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے ناظرین گرامی۔ ساتھ ہی بھارت نے ملکی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے اقدامات کے تحت فوری طور پر گندم کی برآمد پر پابندی عائد کر دی تھی۔ تاہم ڈائریکٹوریٹ جنرل آف فارن ٹریڈ DGFT نے 18 مئی کو جاری کردہ اس نوٹیفیکیشن میں کہا ان کنسائنمنٹس کی برآمد کی اجازت دی جائے گی جن کے لیے اٹل لیٹر آف کریڈٹ LOC اس نوٹیفیکیشن کی تاریخ کو یا اس سے پہلی جاری کیے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، 4 مہینے تک برآمد نہ کرنے کی وجہ سے ہندوستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا کچھ، یہ ساری چیزوں کو لے کر کے اس وقت اس پر تبصرے شروع ہو چکے ہیں، اور اصل وجہ گندم کو روکنے کی کیا ہو سکتی ہے، تمام چیزوں پر اس وقت اپوزیشن بھی BJP پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے کہ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، کل گستاخ رسول ملعون و مردود نوپور شرما کی حمایت میں بجرنگ دل ملک گیر مظاہرہ کرنے جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت کس طرح ہندوتوا تنظیمیں پوری طرح سے حالات کو بے قابو کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک تو کیا ان کے خلاف بھی کل اسی طرح پولیس کارروائی کرے گی جو دھرنا کر رہے ہیں، کیا ان پر بھی پولیس فائرنگ کرے گی، ان کی بھی سینوں کو چھلنی کرے گی، کیا ان پر بھی لاٹھی چارج ہوگا، یہ کہتے ہوئے اس وقت بجرنگ دل کی جانب سے پوری طرح سے دھرنے کے اعلان کے بعد اس اعلان کو ٹیگ کرتے ہوئے لوگ پولیس سے سوالات کر رہے ہیں کہ یہ بھی نفرت پھیلانے والی کی حمایت میں اس وقت احتجاج کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، دھرنا دینے کا اعلان کر رہے ہیں، پولیس کو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا کیا سلوک کریں گے، یہ کہتے ہوئے مختلف انداز میں اس وقت تبصرے کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، وشو ہندو پریشد کے مرکزی جنرل سیکریٹری ملند پرانڈے نے بجرنگ دل کے مظاہرے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی میں
تشدد کیا اور لوگوں کو اکسایا، ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تبصرے کے لیے جن لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں انہیں تحفظ دیا جائے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب کل دیکھنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ اگر یہ دھرنا کرتے ہیں، ان کی جانب سے تشدد شروع ہوتا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ پولیس کس طرح کا رویہ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اٹالہ تشدد کے دوران 1 درجن سے زائد گاڑیوں کو آگ کے حوالے کرنے والے فسادیوں سے نقصان کا ازالہ کرنے کی یوپی حکومت کوشش کر رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمے کے ذریعے ڈویژنل ٹرانسپورٹ آفیسر کو تباہ شدہ گاڑیوں کی ایک فہرست سونپی گئی ہے، جس میں گاڑیوں کا جائزہ لینے کی ہدایت دی گئی۔ وہیں ذرائع کی مانیں تو RTO کی جانب سے تباہ شدہ گاڑیوں کی کل مالیت 4 سے 5 لاکھ بتائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، کانپور اور پریاگراج میں جو کچھ ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ اب ریاست کی یوگی حکومت احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے اتاولی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ سرکاری یا نجی عملہ کو نقصان پہنچانے والے احتجاجیوں سے نقصانات کی تلافی کی جائے گی، اور 10 جون کو اٹالہ میں نماز جمعہ کے بعد پولیس پر پتھراؤ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ اسی چیز کو لے کر کے اب جو ہے پھر سے محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے الزامات لگا کر کے احتجاجیوں کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ جاری کیا جائے گا۔ ناظرین، ادھر تمل ناڈو میں ایک بار پھر انٹرکاسٹ شادی ہونے کی وجہ سے دلہن کے گھر والے دلہن کو اور اس کے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ جہاں تمل ناڈو کے ایک دیہات میں یہ معاملہ پیش آیا ہے جس کو تھلکا ویلی ولیج کہا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سرانیہ اور موہن یہ دونوں جو ہے ایک ہی جگہ کام کیا کرتے تھے، لیکن دونوں کی کاسٹ الگ تھی۔ ایک اس میں SC ST کاسٹ سے تعلق رکھتا تھا، تو موہن جو ہے وہ بیکورڈ کلاس سے تعلق رکھتا تھا، اور لڑکی جو کہ SC سے تعلق رکھتی ہے اس کے گھر والے اس شادی سے راضی نہیں تھے، ناراض تھے۔ بالآخر شادی ہونے کے 5 دن بعد لڑکی کے گھر والوں نے اس کو ایک دعوت دی اور وہ دعوت میں شریک ہو گئے۔ تو اسی درمیان میں سرانیہ کا بھائی شکتی ویل اور اس کا سالہ رنجیت دونوں نے مل کر کے دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ اب ان دونوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ذات پات کے اس جو ہے اونچ نیچ نے کس قدر جو ہے ظلم بپا کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، دلتوں پر بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے ظلم و ستم کی کہانیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ابھی مارننگ پرائم ٹائم میں ہم نے خبر آپ کو سنائی تھی۔ اب کرناٹک کے تمکوری سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر دلت سنگھرش سمیتی جو ایک بڑی دلتوں کی ایک تنظیم مانی جاتی ہے، اس کے لیڈر کا جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، اور دن دہاڑے ان پر تیز دھار ہتھیار سے وار کرتے ہوئے۔ اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی، لیکن خون آلودہ ہونے کی وجہ سے دکھا نہیں سکتے، اور اس کا نام اس وقت جو ہے ینرا سمہا مورتی، جس کی عمر 50 سال بتائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹمکورو کے ایک اہم شاہراہ پر موجود ایک ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ چائے پی رہے تھے کہ اچانک اس وقت جو ہے حملہ کرنے والے دہشت گردوں نے ان پر تیزدھار ہتھیار سے حملہ کر کے پوری طرح سے ان کو خون آلودہ کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے، جس کے بعد ان کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ D8 تنظیم کا 25واں اجلاس کل ترکی میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہاں آپ کو بتاؤں کہ D8 میں پورے کے پورے مسلم ممالک شامل ہیں، جس میں ترکی، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ایران، مصر، ملیشیا، نائجیریا اور پاکستان ہے، اور یہ 8 ترقی پذیر ممالک کی اقتصادی تعاون تنظیم ہے جس کا نام ہے D8۔ اس کا 25واں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، یعنی کہ ڈیولپنگ 8 کنٹریز اس کا فل فارم ہے۔ تو یہ آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن کے نام سے بنائی گئی اس 8 مسلم ممالک میں الگ الگ طرح سے ایک دوسرے کو تعاون کرنا، اور کس طرح ایک دوسرے ملک کو تعاون کر کے اس کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اس کو لے کر کے اس پر جو ہے بحث ہوتی ہے اور دوسروں کا تعاون ہوتا ہے۔ اور 8 کے 8 جو ہے وہ مسلم ممالک ہیں۔ اب کل سے یہاں پہ استنبول میں اس کا اجلاس جو 25واں بتایا جا رہا ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے الگ الگ طرح کے وزیر تجارت ہوں یا دیگر جو ڈیولپنگ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے جو ہے ذمہ دار شریک ہوں گے، اور ایک دوسرے ملک کو کس طرح صنعتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے، سرمایہ کاری کے اعتبار سے فائدہ پہنچا سکتے، اس پر بحث ہوگی، اور مختلف قراردادوں پر جو ہے سگنیچرز بھی ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ٹیچرز کو اور مختلف لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی اسکول میں بھر کر کے، کبھی یونیورسٹی میں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہاں کے اساتذہ کو
तरबियत दी जा रही है असलहा की, और उनको जो है इस वक्त लाइसेंस गन भी दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी रियासत ओहायो में असातिज़ा को 24 घंटे जैसी कलील मुद्दत तक तरबियत के बाद असलहा अपने पास रख सकने के कानून पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। ओहायो की रियासत असम्बली में कबूल करदा बिल को गवर्नर माइक डिवाइन की दस्तखत के बाद सरकारी हैसियत मिल गई है। डिवाइन ने एक मकामी रेडियो को बयान देते हुए कहा कि स्कूलों में बढ़ने वाले मुसल्लह हमलों के पेश नज़र हमें बाज़ तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है और हर स्कूल में एक पुलिस एहलकार की तैनाती बेहतरीन हल होगा, ताहम हर स्कूल के उसका हुसूल मुश्किल हो सकता है। मज़कूरा कानून के मुताबिक प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूलों में तैनात असातिज़ा को मुख्तसर दौरानिया की तरबियत के बाद अपने पास असलहा रखने की भी इजाज़त होगी, उनको दी जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गन कल्चर ने किस तरह अमेरिका को और मुख्तलिफ़ रियासतों को तबाह बर्बाद कर रखा है। अमेरिका में यही वजह है कि अब यहाँ पर जो है टीचर्स को भी असलहे से लेज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से ख़बर सुर्ख़ी बन गई। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।